آج کی ہمارے لیے تلاوت عبرانیوں کا خط اس کا 5واں باب 7ویں آیت سے شروع کر کے 10ویں آیت تک خدا کے پاک کلام میں سے ہم تلاوت سنیں گے۔ اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں زور زور سے پکار کر اور آنسو بہا بہا کر اسی سے دعائیں اور التجائیں کیں جو اس کو موت سے بچا سکتا تھا، اور خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنی گئی، اور باوجود بیٹا ہونے کے اس نے دکھ اٹھا اٹھا کر فرما برداری سیکھی، اور کامل بن کر اپنے سب فرما برداروں کے لیے ابدی نجات کا باعث ہوا، اور اسے خدا کی طرف سے ملک صدق کے طور کے سردار کاہن کا خطاب ملا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ تشریف رکھیں۔ کسی کو یاد ہے کہ پچھلی دفعہ ہمارا کیا مضمون تھا، کس پر ہم نے سیکھا تھا؟ کسی کو بھی نہیں یاد؟ راست بازی میں تربیت۔ تقریباً میں نے 22-24 حوالے پڑھے تھے جن میں راست بازی کی تربیت کے بارے میں بائبل مقدس نے ہمیں سکھایا تھا، اور 7 دن کے بعد ہم بھول چکے ہیں، پھر عمل کیسے کریں گے؟ کوشش کریں کہ آپ جو خدا کے پاک کلام کو سیکھتے ہیں اس کو یاد رکھیں، کیونکہ یعقوب کے خط میں لکھا ہے کہ جو شخص آزادی کی کامل شریعت پر غور سے نظر کرتا ہے وہ اپنے کام میں اس لیے برکت پاتا ہے کہ سن کر بھولتا نہیں بلکہ عمل کرتا ہے، اور اگر آدمی سن کر بھول جائے تو پھر وہ اپنی منزل پر نہیں جا سکتا۔ ہم نے یہاں سے لاہور جانا ہے یا اسلام آباد جانا ہے، ہم نے جس جگہ پر جانا ہے ہم نے رستے کا کسی سے یہاں پوچھا ہے اور گاڑی پر بیٹھ گئے۔ اسلام آباد جانا اور لاہور جاتے تک ہم راستہ بھول گئے ہیں، اور ہم کیسے اگلے گھر پہنچیں گے؟ جو شخص آزادی کی کامل شریعت پر غور سے نظر کرتا رہتا ہے وہ اپنے کام میں اس لیے برکت پاتا ہے کہ سن کر بھولتا نہیں بلکہ عمل کرتا ہے۔ خدا سے دعا ہے کہ خدا ہم سب کو پاک کلام کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے شروع کیا تھا نئی پیدائش سے، اور اس کے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 7 پیغامات ہیں جن میں آج 6واں پیغام ہے۔ اور بپتسمہ جب انسان لے لیتا ہے تو بپتسمہ لینے کے بعد کچھ مرحلوں میں سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے۔ پچھلی دفعہ جس مرحلے میں سے ہم گزرے اور جو ہم نے سیکھا وہ یہ تھا کہ خدا کے کلام کا ہر ایک صحیفہ تعلیم، الزام، اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کرنے کے لیے تیار رہے۔ اور آج جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے کاملیت اور ایمان میں کامل ہونا۔ کاملیت اور ایمان میں کامل ہونا۔ بعض اوقات ہم ایمان تو رکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آزمائش آتی ہے، جب مصیبت آتی ہے، آپ نے کتاب مقدس میں ایک تمثیل سنی ہوگی کہ ایک بیج بونے والا بیج بونے نکلا اور کچھ راہ کے کنارے گرا اور پرندوں نے آ کر چگ لیا، کچھ پتھریلی زمین پر گرا جہاں سے اسے گہری مٹی نہ ملی
اور گہری مٹی نہ ملنے کے سبب سے جلد اگ آیا اور جڑ نہ ہونے کے سبب سے سوکھ گیا، اور کچھ جھاڑیوں والی زمین میں گرا، اور جو جھاڑیوں والی زمین میں گرا جھاڑیوں نے بڑھ کر انہیں دبا لیا، اور کچھ اچھی زمین پر گرا جو 30 گنا 60 گنا اور 100 گنا پھل لایا۔ اور کتاب مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ جو جھاڑیوں میں گرا اس کے بارے میں لکھا ہے، یہ وہ ہے جو کلام کو سن کر بھول جاتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے، اور دنیا کی خواہشوں اور لذتوں میں پھنس جاتے ہیں، اور دنیا کی فکر میں خدا کا کلام بے پھل رہ جاتا ہے۔ سو خدا کے پاک کلام میں سے ہم سیکھیں گے کہ انسان کامل کیسے بن سکتا ہے۔ اب بعض اوقات یہ انسان سمجھتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی شخص کامل نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جتنا خدا کامل ہے اتنا کوئی بھی کامل نہیں ہے، جتنا خداوند یسوع مسیح کامل ہے اتنا دنیا میں کوئی بھی کامل نہیں، جتنے خداوند یسوع مسیح راست باز ہے اتنا کوئی بھی راست باز نہیں ہے، جتنے خداوند یسوع مسیح سچے ہیں اتنا اس دنیا میں کوئی بھی سچا نہیں ہے، جتنا خداوند یسوع مسیح محبت کرتے ہیں اتنا دنیا میں کوئی بھی محبت نہیں کرتا، جتنے خداوند یسوع مسیح کی زندگی پاکیزہ تھی اتنی کسی کی بھی زندگی پاکیزہ نہیں ہے، جتنا خداوند یسوع مسیح کا ایمان تھا اتنا کسی کا بھی ایمان نہیں ہے۔ لیکن ہمارے سامنے ایک معیار ضرور ہے، ہمارے سامنے ایک ٹارگٹ ضرور ہے۔ کتاب مقدس میں سے جو حوالہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا اس میں 7ویں آیت میں لکھا ہے، اور باوجود بیٹا ہونے کے اس نے دکھ اٹھا کر فرما برداری سیکھی۔ دکھ اٹھایا نہیں بلکہ لکھا ہوا دکھ اٹھا کر، یعنی بار بار دکھ اٹھایا۔ جب انسان بار بار دکھ اٹھاتا ہے اور دکھوں میں سے گزرنے کے بعد ثابت قدم رہتا ہے، دکھوں میں گزرنے کے بعد اپنے حقیقی کے ساتھ اس کا تعلق برقرار رہتا ہے، دکھوں مصیبتوں مشکلات اور آزمائشوں میں سے گزرنے کے بعد بھی وہ اپنے خدا کے پیچھے لبیک کہتا ہے، وہ اپنے خدا پر ایمان رکھتا ہے۔ دانیل نبی کی طرح جب اس کو پتا چل گیا کہ آج مجھے شیروں کی ماند میں زندہ پھینک دیا جائے گا، تو بھی اس نے اپنے خدا پر ایمان رکھنے سے انکار نہ کیا بلکہ ایمان رکھا۔ وہ کہنے لگا کہ میرا خدا مجھے تم سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے، نہیں تو میں مرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ کامل ایمان وہ ہوتا ہے کہ آپ دکھوں میں سے گزرے، آپ مصیبتوں میں سے گزرے، آپ طوفانوں میں سے گزرے، آپ سیلابوں میں سے گزرے۔ کتاب مقدس میں زبور 23 جب ہم پڑھتے ہیں تو زبور 23 میں لکھا ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ انسان کے اوپر جب آزمائش آتی ہے، جب انسان کے اوپر دکھ آتا ہے، جب انسان کے اوپر تکلیف آتی ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ خدا نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ صدرک میثق اور عبدالنجو کو جب آگ کی بھٹی میں پھینکنے لگے تو وقت کے بادشاہ نے کہا کہ کون سا معبود ہے جو تم کو میرے ہاتھ سے چھڑائے گا؟ خدا کے بندوں نے جواب دیا، اے بادشاہ سلامت، اس امر میں تجھے جواب دینا ہم مناسب نہیں سمجھتے، لیکن یاد رکھ کہ جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ تیرے ہاتھ سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے، نہیں تو ہم مرنے کے لیے تیار ہیں۔ اپنے ایمان کا انکار نہیں کیا۔ باپ ابراہیم کو خدا نے کہا، اے ابراہیم، اے ابراہیم، اپنے بیٹے کو جسے تو پیار کرتا ہے میری راہ پر سوگتری قربانی کے طور پر گزران دے۔ اور کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ اگر ابراہیم خدا کا حکم نہ مانتا تو وہ اس کا ایمان کامل نہ ہوتا، اعمال سے ایمان کامل ہوتا ہے۔ کتاب مقدس میں کیا لکھا ہے کہ باوجود بیٹا ہونے کے اس نے دکھ اٹھا کر فرما برداری سیکھی۔
سیکھی کے سکھائی، باوجود بیٹا ہونے کے اس نے دکھ اٹھا اٹھا کر فرما برداری سیکھی، اور کامل بن کر، کیا بن کر؟ کامل بن کر اپنے سب فرما برداروں کے لیے ابدی نجات کا باعث ہوا۔ کس کے فرما برداروں کے لیے؟ اپنے سب فرما برداروں کے لیے، یعنی جو یسوع مسیح کی فرما برداری کرتے ہیں۔ بعض اوقات انسان یہ سوچتا ہے کہ میں یسوع مسیح پر ایمان لے آیا ہوں، اب مجھے نجات مل گئی ہے، اب مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے جو کام ہے، ہماری جو راست بازی ہے، یہ ہمیں بچا نہیں سکتی، یہ پکی بات ہے۔ لیکن جب ہم نجات یافتہ ہو جاتے ہیں، جب ہم دوسرے گھرانے میں شامل ہو جاتے ہیں، اس وقت ہمارے جو کام ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہمارا کس گھرانے سے تعلق ہے۔ وہ کام ہمارے کیا بتائیں گے کہ ہمارا کس گھرانے سے تعلق ہے۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ لوگ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے آسمانی باپ کی تمجید کریں گے۔ لوگ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر کس کی تمجید کریں گے؟ تمہارے آسمانی باپ کی۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ بچے اگر غلط کام کر کے آتے ہیں، چوری کر لیتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، گالی گلوچ دیتے ہیں، کسی کا نقصان کر کے آتے ہیں، تو بے عزتی کس کی ہوتی ہے؟ زمین پر رہتے ہوئے، زمین پر رہتے ہوئے بے عزتی کس کی ہوتی ہے؟ والدین کی بے عزتی ہوتی ہے۔ جتنے یسوع مسیح پر ایمان لا چکے ہیں وہ کس کے فرزند ہیں؟ کتاب مقدس کے مطابق یوحنا کے انجیل اور اس کے پہلے باب کی 11ویں آیت میں اس طرح لکھا ہے کہ وہ اپنوں کے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں، وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ وہ خدا سے پیدا ہوئے، اور جو خدا سے پیدا ہوتا ہے وہ خدا کا فرزند ہوتا ہے۔ اور جو خدا کا فرزند ہوتا ہے جب وہ غلط کام کرتا ہے تو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ خدا کا فرزند نہیں ہے، وہ اپنے خدا کی بدنامی کا سبب بنتا ہے۔ اور کتاب مقدس میں لکھا ہے باوجود بیٹا ہونے کے اس نے دکھ اٹھا اٹھا کر فرما برداری سیکھی اور اپنے سب فرما برداروں کے لیے ابدی نجات کا باعث ہوا۔ کتاب مقدس میں سے اگر آپ میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں، یعقوب کا خط اس کا 2 باب اور اس کی 22ویں آیت۔ یعقوب کا خط 2 باب اور اس کی 22ویں آیت، بلکہ 20 آیت سے ہم پڑھیں گے سسٹر کرن کے ساتھ مل کر۔ ہاں مائک دیکھیں۔ جن کے پاس بائبل مقدس ہے وہ نکالیں۔ یعقوب کا خط 2 باب اور اس کی 20 آیت سے لے کر 23ویں آیت تک ہم پڑھیں گے۔ مگر کیا تم یہ بھی نہیں جانتا کہ ایمان بغیر مال کے بیکار ہے؟ جب ہمارے باپ ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کو قربان کیا تو کیا وہ ایمان سے راست باز نہ ٹھہرا؟ بس تم نے دیکھ لیا کہ ایمان نے اس کے ایمان کے ساتھ مل کر اثر کیا اور ایمان سے ایمان کامل ہوا، اور یہ رشتہ پورا ہوا کہ خدا پر ایمان آیا اور یہ اس کے لیے راست بازی بنا گیا اور وہ خدا کا دوست کہلایا۔ جی آپ نے سنا کہ کتاب مقدس میں لکھا کہ اے نکمے آدمی، کیا تو یہ بھی نہیں جانتا کہ ایمان بغیر اعمال کے کامل ہے؟ اب ایک شخص سارا سال پڑھتا ہے اور وہ اچھے طریقے سے بول بھی لیتا ہے، اچھے طریقے سے لکھ بھی لیتا ہے، لیکن جب اس کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اگر اس ٹیسٹ میں فیل ہو جائے تو کیا مانا جائے گا کہ یہ بچہ ٹھیک سال بھر پڑھتا رہا ہے؟ جب اس کا ٹیسٹ لیا جائے گا اور وہ ٹیسٹ میں ناکام ہو جائے گا تو یہ تصور کیا جائے گا کہ اس بچے نے سال بھر محنت نہیں کی۔ آپ جو والدین ہیں،
اپنے بچوں کا آپ مختلف طریقے سے ٹیسٹ لیتے ہوں گے. آپ اپنے بچوں کو پرکھیں گے کہ ہمارے بچے چوری تو نہیں کرتے. بعض لوگ 10-20 روپے 100-50 روپے ایسی کسی جگہ پر رکھ دیتے ہیں تاکہ ٹیسٹ کیا جائے کہ کسی میں چوری کی عادت تو نہیں, اور اگر وہ پیسے وہاں سے غائب ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ بچوں میں ابھی چوری کرنے کی عادت موجود ہے. اور کہے کوئی کہ میں ایمان رکھتا ہوں اور چوری کرے تو کیا اس کا ایمان درست ہے؟ کیا یسوع مسیح پر ایمان لانے والوں کی یہ عادت ہوتی ہے؟ اور اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولنے والا شخص یہ کہتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا, میں سچ بولتا ہوں, تو پھر اس کا کیا کیا جائے گا؟ اس کا ٹیسٹ لیا جائے گا. باپ ابراہیم کا بہت جگہ پر ٹیسٹ ہوا. پہلے خدا نے اس کو کہا کہ اپنے گھر سے اور اپنے ناطے داروں سے اور اپنے خاندان سے نکل اور اس ملک کو جا جو میں تجھے دکھاؤں گا, اور اس نے خدا کی بات مانی. اب خدا اسے زیادہ سرفراز کرنے والا تھا. خدا نے کہا کہ جہاں جہاں تیرے قدم پڑیں گے یہ ساری جگہ میں تجھے اور تیری بات تیری نسل کو دوں گا. خدا نے کہا کہ آسمان کے ستاروں کو دیکھ اور زمین کے ریت کے ذروں کو گن اگر گن سکتا ہے, تیری اولاد سمندر کی ریت کے برابر کثیر ہوگی اور کوئی اس کا شمار نہیں کر سکے گا. ابھی ہے کچھ بھی نہیں اس کے پاس, لیکن خدا اس کے ساتھ یہ وعدہ کر رہا ہے. اس کے بعد خدا اسے اولاد دیتا ہے, ایک بیٹا دیتا ہے, اور اس بیٹے کو بڑا پیار کرتا ہے, بڑی محبت کرتا ہے. اس کے بارے میں ابھی جو حوالہ آپ نے تلاوت سنی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ کیا جب باپ ابراہیم کو خدا نے کہا کہ اپنے بیٹے کو میری راہ پر قربان کر, تو کیا اس کے کمال سے ایمان کامل نہ ہوا؟ میں اور آپ سب اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں. ہم یہ گیت بھی گاتے ہیں کہ سانو خوف نہیں ہنیریاں طوفاناں دا, زور توڑ داں گے لانتی شیطاناں دا. ہم یہ گیت بھی گاتے ہیں, ایمان بھی رکھتے ہیں, دعا بھی کرتے ہیں, کلام بھی پڑھتے ہیں, کلام بھی سنتے ہیں. اگر راستے میں یا کوئی شخص ہمیں مل جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تلوار ہماری گردن کے اوپر رکھ کر کہتا ہے کہ یسوع مسیح کا انکار کر تو جیتا رہے گا, نہیں تو مر جائے گا, تجھے ابھی گردن تیری اتار لی جائے گی, تو ہم وقتی طور پر جو ایمان کے کمزور ہیں وہ یہ کہہ دیں گے کہ کوئی بات نہیں, ہم وقتی طور پر انکار کر دیتے ہیں. لیکن جن کی زندگی میں یسوع مسیح کا خون کام کر رہا ہوتا ہے, جو غیرت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو الٹا تو صلیب پر لٹکا دیا جائے, ان کے پیٹ میں کھنجر تو مار دیا جائے, ان کی گردن تلوار سے اڑا دی جائے, لیکن وہ یسوع مسیح کا نام لینے سے باز نہیں آتے. آپ نے اعمال کی کتاب میں پڑھا ہوگا کہ یوحنا اور پترس یسوع کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد یسوع کا نام لے کر منادی کر رہے تھے. وقت کے سردار کاہنوں اور سپاہیوں نے ان کو گرفتار کیا اور گرفتار کر کے صدر عدالت میں پیش کیا. صدر عدالت والوں نے ان پر یہ فتویٰ لگایا کہ آئندہ یسوع کا نام لے کر بات نہ کرنا. انہوں نے کہا کہ تم ہی انصاف کرو, کیا ہمیں آدمیوں کی بات سے زیادہ خدا کی بات کو ترجیح نہیں دینی چاہیے؟ کیا ہمیں آدمیوں کی بات سے زیادہ خدا کی بات کو نہیں ماننا چاہیے؟ اور وہ نکل کر یسوع کا نام لے کر پھر منادی کرنے لگے. ان کو پتا تھا کہ اگر ہم نے ان کی بات نہ مانی تو یہ ہمیں مار دیں گے, لیکن انہوں نے موت سے انکار نہ کیا بلکہ یسوع مسیح کا نام لیتے رہے. اس کو کہتے ہیں کامل ایمان. مقدس پولس رومیو کے خط میں بیان کرتا ہے کہ کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کر سکتا ہے؟ کیا موت یا زندگی, تنگی, کال, ننگا پن, بھوک, پیاس, کوئی چیز کہتا ہے کہ ہمیں مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی. ایک ماں, اس کے سامنے بچے کو اگر قتل کیا جائے تو ماں کہے گی کہ بچے کو قتل نہ کرو بلکہ مجھے قتل کر دو, کیونکہ ماں کی بچے کے ساتھ محبت ہوتی ہے. جب یسوع مسیح کے ساتھ ہماری کامل محبت ہوتی ہے, جب یسوع مسیح کے ساتھ ہماری کامل وفاداری ہوتی ہے, تو ہم موت کو تو گلے لگا لیتے ہیں, لیکن ہم یسوع مسیح کا انکار نہیں کرتے. کتاب مقدس میں لکھا ہوا ہے مکاشفہ 2 باب اور 10 آیت میں کہ جو لوگ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر, دیکھ ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے, 10 دن تک
دکھ اٹھاؤ گے، جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ یاد رکھیں کہ ایمان کس سے کامل ہوتا ہے؟ اعمال کے ساتھ۔ ایمان کس کے ساتھ کامل ہوتا ہے؟ ایمان کے ساتھ۔ اگر آپ کے اعمال درست نہیں ہیں تو ایمان تو ہے لیکن ایمان کامل نہیں ہے۔ بعض اوقات کسی سے پوچھے بھائی آپ لکھ پڑھ سکتے ہیں، تو بہت سارے لوگ یہ جواب دیں گے کہ ہاں جی ہم لکھ پڑھ سکتے ہیں، لیکن 5ویں کلاس کا آدمی بھی لکھ پڑھ سکتا ہے، 8ویں کلاس کا بھی آدمی لکھ سکتا ہے اور پڑھ بھی سکتا ہے، 12ویں کلاس کا بھی لکھ پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کو کامل ہونے کے لیے PhD کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پڑھ لکھ تو آدمی سکتا ہے، اسی طرح ایمان تو ہر ایک کے پاس ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی شخص یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے، یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے تو ایمان تو ہوتا ہے، لیکن ایمان کی سٹیج کون سی ہوتی ہے؟ ایمان کی سٹیج ابھی بچپن کی ہوتی ہے، چھوٹی تھوڑی سی سٹیج ہوتی ہے۔ اس لیے ایمان کو اور زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیں کتاب مقدس میں سے یہودا کا عام خط، یہودا کا عام خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 19ویں آیت سے میں پڑھوں گا، بلکہ 20 آیت سے۔ مگر تم آئے پیارو اپنے پاک ترین ایمان میں ترقی کر کے اور روح القدس میں دعا کر کے اپنے آپ کو خدا کی محبت میں قائم رکھو اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی رحمت کے منتظر رہو۔ کیا لکھا گیا کہ اپنے پاک ترین ایمان میں کیا کرو؟ ترقی کرو۔ کوئی بھی شخص جب بزنس شروع کرتا ہے تو شروع میں اس کی انکم اگر مہینے کی 50,000 روپیہ ہے تو کیا وہ ساری زندگی 50,000 کا انتظار کرتا رہے گا؟ کیا وہ یہ کوشش نہیں کرے گا کہ میرا بزنس اور ترقی کرے؟ کیا وہ یہ کوشش نہیں کرے گا کہ آج اگر میری انکم 50,000 ہے تو آئندہ سال 1.5 لاکھ 2 لاکھ ہونی چاہیے؟ ہر شخص ایمان میں اپنے بزنس میں کیا کرتا ہے؟ ترقی کرتا ہے۔ جب کوئی بھی بچہ اسکول میں داخلہ لیتا ہے تو اس کا یہی نہیں ہوتا کہ بس پہلی دوسری کلاس اس نے پڑھنی ہے، اس کے بعد آگے اس کو پڑھنے یا لکھنے کی یا سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ تا حیات انسان کو سیکھنے کی ضرورت رہتی ہے، تا حیات انسان کو سیکھنے کی ضرورت رہتی ہے۔ اسی طرح ایمان میں بھی انسان کو ساری زندگی ترقی کرنے کی ضرورت رہتی ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ کتاب مقدس میں سے ایک اور حوالہ دیکھیں، کتاب مقدس میں سے یعقوب کا خط، اس کا 3 باب، یعقوب کا خط 3 باب اور اس کی 2 آیت ہم پڑھیں گے۔ ہمارا مضمون ہے کاملیت یا ایمان میں کامل ہونا۔ 3 باب اور اس کی 2 آیت۔ اس لیے کہ ہم سب کے سب اکثر خطا کرتے ہیں، کامل شخص وہ ہے جو باتوں کی خطا نہ کرے، وہ سارے بدن کو بھی قابو میں رکھ سکتا ہے۔ جی لکھا ہوا ہے کہ اس لیے کہ ہم سب کے سب کیا کرتے ہیں؟ اکثر خطا کرتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک چھوٹا بچہ جب ہوتا ہے تو وہ اپنے باپ کے منہ پر تھپڑ بھی مار دیتا ہے، اس کو سزا ملتی ہے؟ کیوں نہیں ملتی؟ بھی ابھی وہ بچہ ہے۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی نقصان بھی کر دیتا ہے، اس سے گلاس ٹوٹ جاتا ہے یا کوئی بھی اس سے نقصان ہو جائے تو اس کو سزا نہیں ملتی، لیکن جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو کیا ملتی ہے؟ سزا ملتی ہے۔ ایک بالغ بچہ ہے، اپنے منہ پر زور سے اپنے باپ کے منہ پر تھپڑ مارتا ہے تو اس کی پٹائی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اچھی خاصی اس کی پٹائی ہوگی۔ اور اگر ایک چھوٹا بچہ ایسی حرکت کرتا ہے تو اس کو معافی کس لیے مل جاتی ہے؟ کہ وہ ابھی بچہ ہے۔ ابھی کتاب مقدس میں لکھا ہے اس لیے کہ ہم سب کے سب اکثر کیا کرتے ہیں؟ خطا کرتے ہیں۔ کامل شخص وہ ہے جو باتوں باتوں میں خطا نہ کرے۔ ہم اکثر ایک دوسرے سے جگت بازی کرتے ہیں، ہم اکثر ایک دوسرے کا تمسکرہ اڑاتے ہیں، ہم اکثر ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم اکثر دوسروں کو بے عزت کرتے ہیں۔ جب اگلا آدمی ہوش میں آ کر پوچھتا ہے کہ آپ نے میرے ساتھ یہ کیا کیا، تو جواب یہ ملتا ہے میں نے تو مذاق کیا تھا۔ کتاب مقدس کیا کہتی ہے کہ کامل شخص کون ہے؟ کامل شخص وہ ہے جو باتوں باتوں میں خطا نہ کرے، وہ اپنے سارے بدن کو بھی کیا کر سکتا ہے؟ قابو میں رکھ سکتا ہے۔
اور اگر کوئی شخص باتوں باتوں میں خطا کرتا ہے تو وہ کامل نہیں ہو سکتا۔ کامل ہونے کے لیے آپ کو اپنی زبان کو لگام دینی ہے۔ کامل ہونے کے لیے آپ کا ایمان جو ہے وہ یسوع پر ہونا چاہیے۔ آپ کے اوپر طوفان آ گرے، آپ کے اوپر مکان آ گرے، آپ کے اوپر جو کچھ مرضی گر جائے، آپ کی زبان پر یسوع کا نام نہیں ہٹنا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں کامل ایمان۔ باپ ابراہیم کو 100 برس کی عمر میں خدا نے ایک بیٹا دیا، اور پھر کیا کہا کہ اپنی راہ، میری راہ پر اسے کیا کر دے، قربان کر دے۔ اس 100 برس کی عمر میں خدا باپ ابراہیم سے کہتا کہ تو میری راہ پر قربان ہو جا، تو باپ ابراہیم کے لیے خود مرنا آسان تھا، خود مرنا مشکل نہیں تھا، لیکن اپنے ہاتھ سے اپنے لختے جگر کو چھری سے ذبح کر کے قربان گاہ پر اسے جلا دینا، یہ اس کے لیے مشکل تھا۔ آپ اس کو ذرا اسکیچ بنائیں، تصور کریں کہ آپ میں سے کسی کو خدا کہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دے اور اپنے ہاتھ سے چھری سے ذبح کر دے، تو ہم ایسے خدا کا تو انکار کریں گے، لیکن ہم بیٹے کو قربان نہیں کریں گے۔ ہم باپ ابراہیم کو کیوں باپ کہتے ہیں؟ باپ ابراہیم ایک ایسی شخصیت ہے جو 3 مذاہب کا پیشوا ہے۔ 3 مذاہب کے لوگ باپ ابراہیم کو اپنا رہنما، اپنا لیڈر، اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ کیوں مانتے ہیں؟ کہ اس نے خدا کے حضور قربانیاں پیش کی، بکروں، بچڑوں اور بیلوں کی قربانیاں نہیں، اپنی قربانیاں پیش کرنا۔ تب جا کر ایمان کیا ہوتا ہے؟ کامل ہوتا ہے۔ تب ایمان کیا ہوتا ہے؟ کامل ہوتا ہے۔ آپ میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیں، کتاب مقدس میں سے افسیوں کا خط 5واں باب اور اس کی پہلی آیت۔ بس عزیز فرزندوں کی طرح کس کی مانند بنو؟ خدا کی مانند بنو۔ یہ بائبل کس نے لکھی؟ میں نے نہیں لکھی۔ بعض اوقات جب انسان کوئی کام کرنا نہیں چاہتا تو یہ کہہ دیتا ہے کہ یار یہ تو بڑا مشکل کام ہے، یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ آپ والدین ہوتے ہوئے کبھی بھی اپنے بچوں کو وہ کام نہیں کہیں گے جو بچوں کی طاقت سے باہر ہوتا ہے، جو بچوں کی پہنچ سے باہر ہوتا ہے۔ شاید جو کچھ میں آج بیان کر رہا ہوں پورے طور پر مجھ سے بھی اس پر عمل نہ ہوتا ہو، لیکن میں یہ ضرور مانتا ہوں کہ یہ خدا کی سچائی ہے۔ سچائی کو ماننا تو انسان کا فرض بنتا ہے۔ ماننے میں تو کوئی طاقت نہیں لگتی، سچائی کو ماننے میں کوئی زور تو نہیں لگتا۔ کیا لکھا ہوا کہ پس عزیز فرزندوں کی طرح کس کی مانند بنو؟ خدا کی مانند بنو۔ اور اگر متی کی انجیل کے 5ویں باب کو پڑھیں، 5ویں اور 6ویں باب کو، تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ پس جیسے تمہارا خدا کامل ہے، جیسے تمہارا آسمانی باپ کامل ہے، ویسے ہی تم بھی کیا بنو؟ کامل بنو۔ تو یہاں پر لکھا ہے کہ عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو۔ اگر آپ میرے ساتھ ایک حوالہ اور دیکھیں، پہلا کرنتھیوں اس کا 11واں باب، پہلا کرنتھیوں اس کا 11واں باب، اس کی پہلی آیت میں پڑھوں گا۔ تم میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند بنتا ہوں۔ کوئی بھی شخص جب کسی اسکول میں انٹر ہوتا ہے تو وہ فوراً استاد نہیں بن جاتا، اس کو 18-20 سال تک طالب علم کی حیثیت سے پڑھنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد اس کا انٹرویو ہوتا ہے، پھر اس کو جا کر استاد کا خطاب ملتا ہے جب وہ اپنا انٹرویو پاس کر لیتا ہے۔ یہاں پر بھی مقدس پالوس رسول کہتا ہے کہ تم میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند بنتا ہوں۔ پہلے نمبر پر ہمارا یہ ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ جو ہمارا لیڈر ہے، جو ہمارا مذہبی رہنما ہے، ہم اس کی مانند بننے کی کوشش کریں۔ جیسا مقدس پالوس رسول جب اپنی کلیسیا کو خط لکھتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ تم میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند بنتا ہوں۔ تو پہلے اپنے لیڈر کی مانند بننا ہے، پھر اس کے بعد یسوع مسیح کی مانند بننا۔ ہمارا اصل ٹارگٹ جو ہے وہ جیزس کرائسٹ، خداوند یسوع مسیح ہے۔
کوئی انسان ہمارا ٹارگٹ نہیں. انسان غلطی کر سکتا ہے, میں غلطی کر سکتا ہوں, بشپ صاحب غلطی کر سکتے ہیں, پادری صاحب غلطی کر سکتے ہیں, لیکن یسوع مسیح جو کامل ہے, یسوع مسیح جو ہمارا نجات دہندہ ہے, وہ غلطی نہیں کر سکتے. اسی لیے کتاب مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں. کس کو تکتے رہیں؟ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں. کتاب مقدس میں سے اگر آپ میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں, تسلونیکیوں کا پہلا خط, اس کا پہلا باب اور اس کی 6 آیت. تسلونیکیوں کا پہلا خط, اس کا پہلا باب اور اس کی 6 آیت. پہلا تسلونیکیوں پہلا باب اور اس کی 6 آیت. کتاب مقدس میں اس طرح لکھا ہے, اور تم کلام کو بڑی مصیبت میں روح القدس کی خوشی کے ساتھ قبول کر کے ہمارے اور خداوند کی مانند بنے. جیسے میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ پہلے اپنے لیڈر کی مانند بننا اور پھر کوشش کرنی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی مانند بنے. اور یہاں پر لکھا ہے کہ اور تم کلام کو مصیبت میں, ہمارے اوپر کوئی مصیبت نہیں, ہم بڑے ایزیلی بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے پاس چھت ہے, پنکھے چل رہے ہیں, نرم جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن رسولوں نے ایسی جگہ پر بیٹھ کر کلام کو نہیں سیکھا تھا. پہاڑوں پر ان کو سیکھنا پڑا, کانٹوں میں سے گزرنا پڑا, تنگ گلیوں میں سے گزرنا پڑا, مصیبتوں میں سے گزرنا پڑا, تھپڑ ان کو کھانے پڑے, لہو لہان ہونا پڑا. ان کو کون کون سی مصیبتوں اور مشکلوں میں سے گزرنا پڑا, تب جا کر کلام کو انہوں نے سیکھا. کتاب مقدس میں سے ایک اور حوالہ اگر آپ میرے ساتھ نکالیں, عبرانیوں کا خط دوسرا باب, عبرانیوں کا خط اس کا دوسرا باب اور 10ویں اور 11ویں آیت ہم پڑھیں گے. عبرانیوں کا خط اس کا دوسرا باب اور 10ویں اور 11ویں آیت میں اس طرح لکھا ہے, کیونکہ جس کے لیے سب چیزیں ہیں اور جس کے وسیلہ سے سب چیزیں ہیں, اس کو یہی مناسب تھا کہ جب بہت سے بیٹوں کو جلال میں داخل کرے تو ان کی نجات کے بانی کو دکھوں کے ذریعے سے کیا کر لے, کامل کر لے. ان کی نجات کے بانی کو کس کے ذریعے سے کامل کر لے؟ دکھوں کے ذریعے سے کامل کر لے. اور اس کے بعد لکھا ہے, اس لیے کہ پاک کرنے والا یعنی مسیح, پاک کرنے والا اور پاک ہونے والے سب ایک ہی اصل سے. جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ کامل ہونے کے لیے کن میں سے گزرنا پڑتا ہے؟ دکھوں میں سے گزرنا پڑتا ہے. استاد کے تھپڑ کھانے پڑتے ہیں, استاد کی لان تان برداشت کرنی پڑتی ہے, دکھوں میں سے گزرنا پڑتا ہے, مصیبتوں اور مشکلوں میں سے گزرنا پڑتا ہے. اگر آپ میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیں, فلپیوں کا خط 3 باب اور اس کی 15ویں آیت. فلپیوں کا خط 3 باب اور اس کی 15ویں آیت. اور اگر کسی بات میں تمہارا اور بڑھانا پیار ہو تو خدا اس بات کو بھی تم پر ظاہر کر دے گا. دیکھا, بس ہم میں سے جتنے کامل ہیں یہی خیال رکھیں, اور اگر کسی بات میں تمہارا اور طرح کا خیال ہو تو خدا اس بات کو بھی تم پر ظاہر کرے. یعنی اس بات کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یسوع مسیح کے معیار تک پہنچے ہیں. جیسے مقدس پالوس رسول تو میری اور آپ کی طرح کا بشر تھا, میری اور آپ کی طرح کا انسان تھا. اس نے کیا کہا کہ میں مسیح کا قائم مقام ہوں. قائم مقام بے شک یسوع مسیح جیسا تو معیار نہیں, لیکن کم از کم یسوع مسیح کے معیار کے قریب قریب پہنچنے کی اس نے ضرور کوشش کی ہے. شاگرد جو ہے جتنا بھی مضبوط ہو جائے, جتنا بھی کامل ہو جائے, استاد جیسا نہیں بن سکتا, لیکن استاد کے قریب قریب لازمی پہنچ سکتا ہے. اس لیے یاد رکھیں کہ ہم میں سے جتنے مضبوط ہیں وہ ان کو جو ابھی مضبوط نہیں ہیں ان کو مضبوط کرنے میں ان کی مدد کر سکتے ہیں, ان کا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں. آپ میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیں, پہلا یوحنا کا عام خط 2 باب اس کی 4 اور 5ویں آیت.
پہلا یوحنا کا خط اس کا 2 باب اور اس کی 4 اور 5 آیت. جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اسے جانتا ہوں اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا وہ جھوٹا ہے اور اس میں سچائی نہیں ہے. ہاں جو کوئی اس کے کلام پر عمل کرے اس میں یقیناً خدا کی محبت کامل ہوگی. ہمیں اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس میں ہیں. ہم اس میں ہیں. جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اس میں قائم ہوں تو چاہیے کہ یہ بھی اسی طرح چلے جس طرح وہ چلتا تھا. کوئی اگر کہتا ہے کہ میں یسوع مسیح کو جان گیا ہوں، ہم میں سے اکثر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں خدا کو جانتا ہوں. اچھا، ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جو کوئی سو گیا تو میں نے اس کے ساتھ والے کو کھڑے کر دینا، اس لیے اپنے ساتھیوں کو ذرا ہلا کے رکھنا ہے کہ کوئی سوئے نہ. ابھی جو آپ کے سامنے حوالہ تلاوت کیا گیا اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اس میں قائم ہوں تو چاہیے کہ وہ بھی اسی طرح چلے جس طرح وہ چلتا تھا. یعنی وہ چلنے سے مراد یسوع مسیح کی بات کی جا رہی ہے. تو میں بات کر رہا تھا کہ ہم میں سے اکثر یہ کہتے ہیں کہ میں یسوع مسیح کو جانتا ہوں، اکثر یہ کہتے ہیں کہ میں خدا کو جانتا ہوں. جو کوئی خدا کو جانتا ہے، جو کوئی مسیح کو جانتا ہے، اس کے بارے میں کتاب مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کس طرح چلتا ہے، جس طرح یسوع مسیح چلتا تھا. اگر ہم میں سے کسی کو کہا جائے یہاں پر اسٹیج پر کھڑے ہو کر یا نیچے کھڑے ہو کر کہ آدھا گھنٹہ آپ خدا کے بارے میں بولیں، بتائیں کہ خدا کی کیا صفات ہیں، تو بولنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے کہ ہم جانتے نہیں. والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کو جانتے ہیں. بچے جو ہوتے ہیں وہ والدین کو جانتے ہیں کیونکہ وہ اپنے والدین کے ساتھ رہتے ہیں. جو خدا کے ساتھ رہتا ہے وہ خدا کو ضرور جانتا ہے، جو خدا کے ساتھ نہیں رہتا وہ خدا کو نہیں جانتا. تو کامل ہونے کے لیے خدا کے ہمیں ساتھ ساتھ رہنا ہے. اس کے بعد اگر آپ میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیں، عیسیوں کا خط 4 باب اس کی 11 آیت سے 14 آیت تک. عیسیوں 4 باب اس کی 11 آیت سے 14 آیت تک. اور اسی نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا تاکہ مقدس لوگ کاموں بنے اور خدمت گزاری کا کام ہو جائے اور مسیح کا بدن ترقی کرے. جب تک ہم سب کے خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں اور کامل انسان نہ بنے، یعنی مسیح کے پورے قد کے اندازہ تک پہنچ نہ جائیں، تاکہ ہم آگے کوئی بچے نہ رہیں اور آدمیوں کی بازیگری اور مکاری کے سبب سے ان کے گناہ کرنے والوں والے منصوبوں کی طرف ہر ایک تعلیم کے جھونکنے سے موجوں کی طرح اچھلتے رہتے نہ ہوں. جی، آپ نے سن لیا کہ لکھا ہوا ہے کہ اس نے بعض کو رسول، بعض کو مبشر، بعض کو استاد، چرواہا اور نبی بنا کر دے دیا تاکہ کیا ہو، تاکہ مقدس لوگ کامل بنے. مقدس لوگ کیا بنے؟ کامل بنے. مقدس کون ہوتے ہیں؟ جو خدا کی کلیسیا میں شامل ہو جاتے ہیں اور اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں، وہ مقدس ہوتے ہیں لیکن کامل نہیں ہوتے. لکھا ہوا کہ اس نے بعض کو رسول، بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا تاکہ مقدس لوگ کامل بنے، خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور کیا ہو، تاکہ مسیح کا بدن کیا کرے؟ ترقی کرے. مسیح کا بدن ترقی کرے. کوئی بھی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو جب اس کی گروتھ رک جاتی ہے، جب وہ بڑھنا رک جاتا ہے، وہ پھلنا پھولنا رک جاتا ہے، تو والدین کو فکر شروع ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ جب بچہ کھانا نہیں کھاتا تو والدین کو فکر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اسی طرح وہ لوگ جو ایمان میں ترقی نہیں کر رہے، اسی طرح وہ لوگ جو پھل پھول نہیں رہے، وہ لوگ جو روحانی طور پر بڑھ نہیں رہے، وہ لوگ جو روحانی طور پر مضبوط نہیں ہو رہے، ان کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. اور 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب تک ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں. کس کے ایمان کے مطابق ہمارا ایمان ہونا چاہیے؟ خدا کے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے ایمان کے مطابق میرا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے.
کیا لکھا ہے کہ جب تک ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائے اور کامل انسان نہ بنے، یعنی مسیح کے پورے قد کے اندازہ تک نہ پہنچے، تاکہ ہم آگے کو بچے نہ رہیں، تاکہ ہم آگے کو بچے نہ رہیں، اور آدمیوں کی بازی گیری اور مکاری کے سبب سے ان کے گمراہ کرنے والے منصوبوں کی طرف ہر ایک تعلیم کے جھونکے سے موجوں کی طرح اچھلتے بہتے نہ پھرے۔ یاد رکھیں کہ جو لوگ کامل نہیں ہوتے، جو بائبل مقدس کا ایک طالب علم کی حیثیت سے مطالعہ نہیں کرتے، ان کو کوئی بھی کسی طرح کی جب بات بتا دیتا تو وہ اسی کی بات مان لیتے، کہتے ہیں کہ جی وہ بھی تو خدا کا خادم ہی تھا۔ آپ نے شاید اس کو دیکھا ہے کہ نہیں، وہ خدا کا خادم ہے کہ نہیں، اس نے باقاعدہ تربیت حاصل کی ہے کہ نہیں، اس کی خدا کی طرف سے بلاہٹ ہے یا نہیں، اس کو کسی نے مقرر بھی کیا ہے یا نہیں، یا شاید وہ روزی کے لیے بائبل پکڑ کر چل پڑا کہ کسی کے گھر جائیں گے، دعا کریں گے، 4 پیسے مل جائیں گے، ہدیہ ہو جائے گا، اپنے گھر کا شام کو چولہا چلا لیں گے۔ ایسے لوگوں کے پیچھے کون لگتا ہے کہ جو خود کامل نہیں ہوتا، جو خود مضبوط نہیں ہوتا، جس نے بائبل مقدس کا طالب علم کی حیثیت سے مطالعہ نہیں کیا ہوتا۔ آپ میرے ساتھ اس آیت کو دوبارہ پڑھیں، 14ویں آیت کو، تاکہ ہم آگے کو بچے نہ رہیں اور آدمیوں کی بازی گیری اور مکاری کے سبب سے ان کے گمراہ کرنے والے منصوبوں کی طرف ہر ایک تعلیم بڑا اہم کام ہوتا ہے۔ بائبل مقدس کی تعلیم آپ کو کوئی غلط تعلیم دے کر آپ کے ایمان سے اگر گمراہ کر دیتا ہے، بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کو چھلنی کر لیا ہے۔ ایمان ایک آپ کی قیمتی میراث ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہوا کہ اپنے پاک ترین ایمان میں ترقی کرتے جاؤ، اپنے پاک ترین ایمان کی حفاظت کرو، ایمان کے بھید کو پاک دل میں محفوظ رکھو۔ اگر آپ نے اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کی تو ایمان آپ کی حفاظت نہیں کرے گا۔ اگر آپ نے اپنے ایمان کی حفاظت کی ہے، اگر آپ نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا ہے تو ایمان آپ کو محفوظ رکھے گا۔ لکھا ہوا ہے کہ تاکہ ہم آگے کو بچے نہ رہیں اور آدمیوں کی بازی گیری اور مکاری کے سبب سے ان کے گمراہ کرنے والے منصوبوں کی طرف ہر ایک تعلیم کے جھونکے سے موجوں کی طرح اچھلتے بہتے نہ پھریں، بلکہ محبت کے ساتھ سچائی پر قائم رہ کر اور اس کے ساتھ جو سر ہے یعنی مسیح کے ساتھ پیوست ہو کر ہر طرح سے بڑھتے جائیں۔ ہر طرح سے کیا کرتے جائیں؟ بڑھتے جائیں۔ جب بائبل مقدس کا آپ نے ایک طالب علم کی حیثیت سے مطالعہ کیا ہوگا، آپ ایمان میں مضبوط بن چکے ہوں گے، پھر آپ کو کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا، آپ کو کوئی بھٹکا نہیں سکے گا۔ آپ بھٹک اس وقت سکیں گے جب آپ نے بائبل مقدس کا ایک طالب علم کی حیثیت سے مطالعہ نہ کیا ہو۔ کتاب مقدس میں یشوع پہلے باب اور اس کی 8ویں 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان رہے، تاکہ جہاں کہیں تو جائے تجھے خوب کامیابی حاصل ہو۔ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے۔ یہ ہمارے لیے ماڈل ہے، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ کتاب مقدس میں سے ایک اور حوالہ دیکھیں، کلسیوں کا خط پہلا باب اور اس کی 28ویں آیت۔ کلسیوں کا خط پہلا باب اور اس کی 28ویں آیت۔ جس کی منادی کر کے ہم ہر ایک شخص کو نصیحت کرتے اور ہر ایک کو کمال بنانے سے تعلیم دیتے ہیں، تاکہ ہم ہر شخص کو مسیح میں کامل کر کے پیش کریں۔ کیا لکھا ہے کہ جس کی ہم منادی کر کے اور ہر ایک شخص کو نصیحت کرتے اور ہر ایک کو کمال دانائی سے کیا کرتے ہیں؟ کمال دانائی سے تعلیم دیتے ہیں، تاکہ ہر ایک شخص کو کامل کر کے مسیح میں پیش کریں۔ افسیوں کے خط میں لکھا ہے کہ وہ اپنے لیے ایسی جلال والی کلیسیا چاہتا ہے جس کے جسم میں کوئی جھری یا داغ نہ ہو۔ وہ کیسی اپنے لیے کلیسیا چاہتا ہے؟ کامل کلیسیا چاہتا ہے۔ اس لیے کامل بننے کے لیے وقت نکالیں، گھٹنوں کے بل جھکیں، بائبل مقدس کا مطالعہ کریں۔ ہمیں دوسری دنیاوی تعلیم کے لیے لاہور جانا پڑے ہم چلے جائیں گے، کراچی جانا پڑے ہم چلے جائیں گے،
فیس بچوں کی جتنی بھی ادا کرنی پڑے ہم ادا کر لیں گے، لیکن بائبل مقدس کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، بائبل مقدس کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوتا، بائبل مقدس کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہمیں وقت نکالنا بڑا مشکل محسوس ہوتا ہے۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ جس کی منادی کر کے ہم ہر ایک شخص کو کیا کرتے ہیں، نصیحت کرتے اور ہر ایک کو کمال دانائی سے تعلیم دیتے ہیں تاکہ ہر شخص کو مسیح میں کامل کر کے کیا کرے، پیش کرے۔ ایک حوالہ اور دیکھیں، دوسرا تموتھیوس 3 باب 17 آیت، دوسرا تموتھیوس 3 باب اور اس کی 17 آیت، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک کے کام کے بالکل تیار ہو جائے، تاکہ مرد خدا کیا بنے، کامل بنے۔ یہ کتنے حوالے تقریباً ابھی تک میں نے 11-12 حوالے پڑھ لیے ہیں۔ ان 11-12 حوالوں میں بار بار یہ آیا ہے کہ وہ کیسے لوگ چاہتا ہے جو کامل ہو، وہ کیسی کلیسیا چاہتا ہے جو کامل ہو۔ اس لیے ہر ایک شخص کو مکمل ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ زندگی اسی کی عطا کرتا ہے، اس میں ہماری کوئی خوبی نہیں ہے۔ ہماری زندگی کے دن بھی مقرر کیے ہوئے ٹھہرائے ہوئے ہیں، اور جب ہمارے مقررہ وقت پورا ہو جائے گا تو ہم چلے جائیں گے، اور پھر ہمارا جو سلیبس رہ جائے گا وہ رہ جائے گا، پھر اس میں ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ اس لیے جو وقت دیا گیا ہے اس وقت کا درست استعمال کرتے ہوئے ہم اپنے وقت کو صحیح خرچ کریں۔ لکھا ہوا ہے کہ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم، الزام، اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کرنے کے لیے تیار ہو۔ ایک اور حوالہ دیکھیں، یعقوب کا خط 1 باب 4 آیت، یعقوب کا خط 1 باب اور اس کی 4 آیت، بلکہ اس کو دوسری آیت سے پڑھیں گے۔ میرے بھائیوں، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر تمام کوشش کا سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے، اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے۔ جی، لکھا کہ جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو کمال خوشی کی بات جان کر یہ سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش کیا پیدا کرتی ہے، صبر پیدا کرتی ہے، اور صبر کو اپنا آدھا کام کرنے دو۔ کتنا؟ صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ۔ تو کامل ہونے کے لیے ایک اور جو پوائنٹ ہم نے تلاش کیا وہ کیا ہے، صبر کرنا۔ کامل ہونے کے لیے بائبل پڑھنا پڑتا ہے، دعا کرنی پڑتی ہے، گھٹنوں کے بل جھکنا پڑتا ہے، طالب علم کی حیثیت سے سیکھنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد صبر بھی کرنا پڑتا ہے۔ اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے۔ اس کے بعد ایک اور حوالہ دیکھیں، عبرانیوں 12 باب اس کی دوسری آیت، عبرانیوں کا خط 12 باب اور اس کی دوسری آیت۔ اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صحیح قدم سہا اور خدا کے تخت کی دہنی طرف جا پڑا۔ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو۔ کامل ہونے کے لیے ہمارا علم، ہماری محنت، ہماری کاوش، ہماری سوچ اس وقت تک ناکام ہے جب تک ہم یسوع کو ساتھ نہیں لیں گے۔ میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دوں گا۔ آپ نے لوکا کے انجیل میں ایک تمثیل، ایک واقعہ پڑھا ہوگا۔ لکھا کہ پترس اور یوحنا اور اس کے ساتھی رات بھر محنت کرتے رہے، مچھلیاں پکڑنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن کوئی مچھلی ان کے ہاتھ نہ آئی۔ صبح ہوئی، یسوع مسیح ان کے پاس آئے۔ یسوع نے کہا کہ کشتیوں کو کنارے سے ہٹا کر گہرے میں لے چلے۔ انہوں نے کہا کہ اے خداوند، ہم نے رات بھر محنت کی لیکن کچھ ہاتھ نہیں آیا، لیکن تیرے کہنے سے کیا کرتے ہیں، دوبارہ جال ڈالتے ہیں۔ انہوں نے یہ کیا اور جال جو تھے وہ مچھلیوں سے بھر گئے، یہاں تک کہ پھٹنے کو آ گئے۔ اب پہلے انہوں نے کیا کی، محنت کرتے رہے لیکن اکیلے کرتے رہے، یسوع ساتھ نہیں تھا۔ بعد میں بھی انہوں نے محنت کی لیکن بعد میں کون ساتھ تھا، یسوع ساتھ تھا۔
جب یسوع صاحب تھا تو محنت کی تو مچھلیاں اتنی آ گئی کہ ان کی کشتیاں بھی ڈوبنے لگی. اس لیے کامل ہونے کے لیے آپ کی کاوش، آپ کی محنت سب کچھ ضروری ہے، لیکن پوری نہیں ہے. ضروری تو ہے لیکن پوری نہیں ہے. پوری تب ہوگی جب یسوع بھی آپ کے ساتھ ہوگا. یسوع کے بغیر جب محنت کریں گے تو کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. اس لیے کیا لکھا کہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہے، جس نے اس خوشی کے واسطے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا. اس کے بعد ایک اور حوالہ دیکھیں، مکاشفہ 21واں باب اور اس کی 7ویں آیت، بلکہ اس کو ہم پڑھیں گے 5ویں آیت سے. مکاشفہ 21واں باب 5ویں آیت سے شروع کر کے 8ویں آیت تک ہم پڑھیں گے. اس نے کہا دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں. پھر اس نے کہا کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں. پھر اس نے مجھ سے کہا یہ باتیں پوری ہوں گی. میں الفا اور اومیگا یعنی ابتدا و انتہا ہوں. میں پیاسے کو آب حیات کے چشمے سے مفت پلاؤں گا. جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا، اور میں اس کا خدا ہوں اور وہ میرا بیٹا ہوگا. مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گھنونے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندم سے جلنے والی چیز میں ہوگا. یہ دوسری قوم ہے. جی کیا لکھا 7ویں آیت میں کہ جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا کیا ہوگا؟ وارث ہوگا. اگر آپ جھوٹ پر غالب نہیں آئے، اگر آپ چوری پر غالب نہیں آئے، اگر آپ گالی گلوچ پر غالب نہیں آئے، اگر آپ دنیا پر غالب نہیں آئے تو ان چیزوں کا شاید ہمیں حق نہ ملے. 8ویں آیت میں لکھا مگر بزدل خدا کی بادشاہی میں نہیں جائیں گے، بلکہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے. خدا کو بزدل آدمی پسند نہیں. پطرس ان پڑھ تھا لیکن دلیر تھا. خدا کو دلیر آدمی چاہیے. مگر بزدلوں، بے ایمانوں یعنی جن کا ایمان درست نہیں ہے، جن کا ایمان درست نہیں ہے، مگر بزدلوں، بے ایمانوں، گھنونے لوگوں، خونیوں، حرام کاروں، جادوگروں، بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا. آپ میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیں، مکاشفہ کی کتاب اس کا 12واں باب، مکاشفہ 12واں باب اور اس کی 11ویں آیت ہم پڑھیں گے. اور وہ بندہ کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے گا، اور انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا جہاں تک کہ موت کی دوارا. اور وہ برہ کے خون اور اپنی گواہی کے ساتھ، اکیلی ہماری گواہی بھی کافی نہیں ہے، اور جب تک برہ کا خون نہ ہو اس وقت تک ہم غالب نہیں آ سکتے. تو لکھا ہوا ہے اور وہ برہ کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آیا، اور انہوں نے اپنی جانوں کو عزیز نہ سمجھا یہاں تک کہ موت بھی گوارا کی. اس لیے موت سے ایماندار کو ڈرنا نہیں چاہیے. موت سے ایماندار کو ڈرنا نہیں چاہیے. مکاشفہ 2 باب 10ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا، اور صبر آخر تک کرنا. اس کے بعد اگر آپ میرے ساتھ مکاشفہ 2 باب اور اس کی 7ویں آیت نکالیں، مکاشفہ 2 باب اور اس کی 7ویں، بلکہ میں 6 آیت سے پڑھوں گا. البتہ تجھ میں یہ بات تو ہے کہ تو نیکیوں کے کاموں سے نفرت رکھتا ہے، جن سے میں بھی نفرت رکھتا ہوں. جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. جو غالب آئے میں اسے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا. تیسرا حوالہ میں نے ابھی آپ کو بتایا غالب کے بارے میں کہ جو غالب آئے، جو مغلوب ہو جائے گا وہ ان چیزوں کا حقدار نہیں ہوگا. اس کے بعد اگر آپ میرے ساتھ 2 باب اور اس کی 11ویں آیت دیکھیں، بلکہ میں اس کو 10ویں آیت سے پڑھوں گا. جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر. دیکھ ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو، اور 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے. جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. جو غالب آئے اس کو دوسری موت سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. دوسری موت سے کن کو نقصان ہوگا؟ جو غالب نہیں آئے ہوں گے. جو غالب آئے ہوں گے ان کو موت سے کوئی ڈر نہیں.
وہ خوشی کے ساتھ موت کو گلے سے لگا لیں گے. وہ سمجھتے ہیں کہ موت دروازہ ہے جس میں سے گزر کر ہم نے یسوع مسیح کے پاس جانا ہے. اس کے بعد آپ میرے ساتھ دیکھیں دوسرا باب 17 آیت. اس میں لکھا گیا ہے کہ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. جو غالب آئے میں اسے پوشیدہ من میں سے دوں گا اور ایک سفید پتھر دوں گا اور اس پتھر پر ایک نیا نام لکھا ہوگا جسے اس کے پانے والے کے سوا کوئی نہ جانتا ہوگا. جو غالب آئے اسے کیا ملے گا؟ سفید پتھر ملے گا اور پوشیدہ من میں سے اسے ملے گا اور اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹا جائے گا. مکاشفہ 3 باب اور اس کی 5ویں آیت لکھا ہوا ہے کہ جو غالب آئے اسے اسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی اور میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں گا بلکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا. جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا. بار بار آیا کہ جس کے کان ہوں. تو کان سب کے لیے ہوتے ہیں. بعض کے کان تو ہوتے وہ سنتے نہیں. یسایہ نبی کے صحیفہ میں لکھا ہے کہ ان کے کان تو ہیں لیکن سنتے نہیں, ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن دیکھتے نہیں. اس لیے بار بار لکھا گیا کہ جس کے کان ہوں وہ سنے. 3 باب کی 12ویں آیت. جو غالب آئے میں اسے اپنے خدا کے مقدس میں ایک ستون بناؤں گا, وہ پھر کبھی باہر نہ نکلے گا اور میں اپنے خدا کا نام اور اپنے خدا کے شہر یعنی اس نئے یروشلم کا نام جو میرے خدا کے پاس ہے آسمان سے اترنے والا ہے اور اپنا نیا نام اس پر لکھوں گا. جو غالب آئے میں اسے ایک ستون بناؤں گا. ستون جو ہوتا ہے پلر جو ہوتا ہے, اگر وہ خدا کے گھر میں پلر ہے تو وہ پلر باہر نہیں جاتا. ہم آتے ہیں اور باہر چلے جاتے ہیں, لیکن جو غالب آئے گا خدا اسے کبھی بھی اپنے حضور سے الگ نہیں کرے گا. کبھی بھی خدا اس کو اپنے سے جدا نہیں کرے گا بلکہ وہ ہمیشہ خدا کی حضوری میں رہے گا. آپ میرے ساتھ ایک حوالہ اور دیکھیں. مکاشفہ 13واں باب اور اس کی 7ویں آیت. مکاشفہ 13واں باب اور اس کی 7ویں آیت. اس طرح لکھا ہے, بلکہ میں اس کو 6 آیت سے پڑھوں گا. اور اس نے خدا کی نسبت کفر بکنے کے لیے منہ کھولا کہ اس کے نام اور اس کے خیمہ یعنی آسمان کے رہنے والوں کی نسبت کفر بکے, اور اسے یہ اختیار دیا گیا کہ مقدسوں سے لڑے اور ان پر غالب آئے. اب شیطان کو بھی کیا اختیار ملا ہے کہ وہ مقدسوں کے ساتھ لڑے اور غالب آئے. آپ کو پتا کہ جب دنگل کے لیے پہلوان دنگل کرنے کے لیے جاتے ہیں تو دونوں پہلوان کس لیے میدان میں اترتے ہیں؟ تاکہ کیا کریں؟ مغلوب کریں اور خود غالب آئیں. اور جو طاقتور ہوتا ہے پھر وہ جیت جاتا اور دوسرا ہار جاتا ہے. اس لیے آپ کو ایمان میں طاقتور ہونا چاہیے. یسوع مسیح کو ہمیشہ ساتھ رکھنا چاہیے. آپ کا ہتھیار جو خدا کا پاک کلام ہے, روح کی تلوار ہے, وہ آپ کے ساتھ ہونا چاہیے. جب آپ کے ساتھ ہوگا تو پھر آپ ناکام نہیں ہوں گے. آپ میرے ساتھ نکالیں 2 پطرس 2 باب 19ویں آیت سے 22ویں آیت تک. 2 پطرس 2 باب 19ویں آیت سے 22ویں آیت تک. وہ ان سے تو آزادی کا وعدہ کرتے ہیں اور آپ خرابی کے غلام بنے ہوئے ہیں, کیونکہ جو شخص جس سے مغلوب ہے وہ اس کا غلام ہے. اور جب وہ خداوند اور منجی یسوع مسیح کی پہچان کے وسیلے سے دنیا کی المندیوں سے چھوٹ کر پھر ان میں پھنسے اور ان سے مغلوب ہوئے تو ان کا پچھلا حال پہلے سے بھی بدتر ہوا, کیونکہ راستہ کی راہ کا نہ جاننا ان کے لیے اس سے بہتر ہوتا کہ اسے جان کر اس پاک حکم سے پھر چلنا جو انہیں سونپا گیا تھا. ان پر یہ سچی عزت ثابت کرتا ہے کہ کتا اپنی قید کی طرف رجوع کرتا ہے اور رہنائی ہوئی سوری گردن میں لوٹنے کی طرف. جی آپ نے سنا کہ وہ ان سے تو آزادی کا وعدہ کرتے ہیں لیکن آپ خرابی کے غلام بنے ہوئے ہیں, کیونکہ جو شخص جس سے مغلوب ہے وہ اسی کا غلام ہے. اگر کوئی جھوٹ سے مغلوب ہے, مغلوب ہوتا جو بار بار جھوٹ بولتا ہے, اگر کوئی شخص جھوٹ سے مغلوب ہے تو وہ کس کا غلام ہے؟ جھوٹ کا غلام ہے. اور اگر کوئی شخص چوری کا
چوری بار بار کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چوری سے کیا ہے؟ مغلوب ہے. تو اس لیے یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جھوٹ پر، چوری پر، دنیا کی خواہشوں، دنیا کی لذتوں، دنیا کے تمام منصوبوں پر غالب آ کر ہم نے اس دنیا میں سے نکلنا ہے. کتاب مقدس میں لکھا ہے نہ دنیا سے محبت رکھو نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہے، کیونکہ جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں. ہم نے خدا کے ساتھ کامل، مکمل اور پوری محبت رکھنی ہے. آخری حوالہ میرے ساتھ نکالیں، پہلا یوحنا کا خط، اس کا 5واں باب، 3 تا 5 آیت. اور خدا کی محبت یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں، اور اس کے حکم سخت نہیں. جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے، اور وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہے ہمارا ایمان ہے. دنیا پر غلوب کرنے والا کون ہے سوا اس شخص کے جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے. جی، آپ نے آخری حوالہ سنا کہ اس میں لکھا ہے کہ جو کہ خدا سے محبت رکھتا ہے وہ اس کے حکموں پر عمل کرتا ہے، اور اس کے حکم سخت نہیں ہے. اس کے حکم سخت نہیں ہے. کوئی بھی باپ اپنے بچوں کے لیے ایسا کام نہیں دیتا جو اس کو کرنا مشکل ہو. ہمارا باپ بھی ہم سے محبت کرتا ہے. بائبل مقدس میں بتایا گیا کہ جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ تم کو کیوں نہ دے گا. تو ہمارا باپ ہمارے لیے ایسا کام نہیں ہمیں دیتا جو ہم نہیں کر سکتے، بلکہ وہ کام دیتا جو ہم کر سکتے ہیں. تو آج ہم نے کامل ہونے کے بارے میں سیکھا کہ تمام انسانوں کو کامل ہونے کی ضرورت ہے. ہمارے استاد جب ہم سیمنری کیا کرتے تھے تو پروفیسر جان ولیم صاحب بتاتے تھے کہ اگر آپ نے ٹارگٹ رکھا کہ آپ نے میٹرک کرنی ہے تو آپ 8ویں کلاس سے چھوڑ جائیں گے، آپ میٹرک بھی نہیں کر پائیں گے. اگر آپ نے ٹارگٹ رکھا کہ آپ نے ایم اے کرنا ہے تو آپ بی اے تک ضرور پہنچ جائیں گے. ٹارگٹ آپ کا بڑا ہونا چاہیے، چھوٹا ٹارگٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں تو اس بات پر عمل ہی نہیں کر سکتا. بائبل مقدس میں مقدس پالوس رسول اللہ کہتا ہے کہ جو مجھے طاقت بخش سکتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں. جو مجھے طاقت بخش سکتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں. آخر میں چند باتیں ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ ایمان کو کامل کرنے کے لیے یا ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے پہلے نمبر پر دکھوں میں سے گزرنا ضروری ہے. دوسرے نمبر پر فرما برداری کرنی پڑتی ہے. یسوع مسیح کی مثال ہے کہ باوجود بیٹا ہونے کے اس نے دکھ اٹھا اٹھا کر فرما برداری سیکھی. کامل ایمان رکھنا پڑے گا، باتوں باتوں میں خطا نہیں کرنی، اس کے حکموں پر عمل کرنا ہے اور اس کے حکم سخت نہیں ہے. صبر کو اپنا پورا کام کرنے دینا اور یسوع پر ایمان رکھنا ہے اور یسوع کو تکتے رہنا ہے اور دنیا پر اور دنیا کی ساری چیزوں، خواہشوں اور منصوبوں پر غالب آنا ہے. سو خدا مجھے اور آپ سب کو آج اس کلام کو وسیلہ سے برکت بخشے. آمین. ہم سب اپنی آنکھیں بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں.